بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت دہم میں سے حصہ غزل اور حصہ غزل میں سے جگر مراد آبادی کی غزل کا مشقی کام موجود ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مشق میں کون کون سے سوالات موجود ہیں۔ جی عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جو لیکچر نمبر 35 ہے، جماعت دہم ہے اور غزل تھی جگر مراد آبادی کی۔ ہم نے جو گزشتہ لیکچر کیا تھا اس کے اندر ہم نے اسی غزل میں سے پہلا اور دوسرا شعر پڑھا تھا، اس کی تشریح کی تھی اور ہم نے کچھ تعارف میں ایک دو چیزیں جو ہیں کر لی تھی۔ آپ سے ایک بار پھر وہی التماس ہے کہ میرا بیٹا اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو 3-4 چیزیں یہاں موجود ہیں یہ آپ کے پاس ضرور خط کشیدہ کی ہوئی ہوں، تاکہ آپ آسانی سے ان کو یاد کر سکیں اور ان کو اچھی طرح سے پڑھ کے اپنے پاس اپنی کتاب پہ ہی آپ خط کشیدہ کر لیں، یعنی انڈر لائن کر لیں۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے۔ جی تو آگے بڑھتے ہیں مزید، اور آج ہمارے پاس جگر مراد آبادی کی غزل میں سے تیسرا شعر موجود ہے اور چوتھا۔ آئیے انہیں پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، دیکھیے گا ہمارے پاس آج کا تیسرا شعر ہے، اسے پڑھتے ہیں۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ مفہوم دیکھیے گا کہ آج ایسی کون سی بات ہے کہ آپ جو مسکرا رہے ہیں ہو بہو پھولوں کی طرح لگ رہے ہیں۔ تشریح کے اہم نکات۔ پہلا نکتہ، محبوب کی ادائیں لاجواب۔ شاعر جگر مراد آبادی یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ جب عشق ہوتا ہے تو محبوب کی ادائیں ساری کی ساری عاشق کو بھا جاتی ہیں۔ وہ جس انداز میں بھی گفتگو کرے، وہ جیسی بھی بات کرتا ہے، اس کی بات بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ عاشق عشق کر بیٹھتا ہے، دل دے بیٹھتا ہے۔ تو جب دل جس میں سے آپ کے جذبات نکل رہے ہوتے ہیں وہی کسی ایک شخص کو پسند کر لیتا ہے، تو اس کے اندر جتنے بھی جذبات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ اس شخص کے نام ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جگر مراد آبادی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ وہ اپنے دل سے مجبور ہو کر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں اپنے محبوب کے لیے۔ اس لیے یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ اس کی ادائیں اتنی زیادہ خوبصورت اور لاجواب ہیں کہ وہ مجھے مو لیتی ہیں، مجھے دیوانہ کیے جا رہی ہیں۔ وہ جیسے جیسے گفتگو کرتا جا رہا ہے ایک خاص سحر طاری ہوتا جا رہا ہے مجھ پہ، ایک جادو چلتا جا رہا ہے۔ وہ باتیں کرتا ہے گویا اس کے لبوں سے موتی جھڑتے ہیں۔ وہ جیسے جیسے بات کر رہا ہوتا ہے گویا اس کی میٹھی میٹھی باتیں جو ہیں وہ میرے کانوں سے ہوتی ہوئی میرے دل کے دریچوں پہ دستک دیتی ہیں، میرے دل کے دریچے کھلتے ہیں اور وہ میرے دل کے آنگن میں رقص کرنے لگ جاتی ہیں، اور میرے پورے دل کی ہر دیوار پہ اس کا نام، اس کی باتیں نقش ہو جاتی ہیں۔ تو میں اس کا دیوانہ ہوتا چلا جا رہا ہوں، اس کے لیے بے قرار ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ میری بے قراری اس کے حسن کی وجہ سے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ شخص میرے سامنے ہو اور میں اسے دیکھتا رہوں، اس سے کلام کرتا رہوں، اس سے باتیں کرتا رہوں۔ جی اس کے بعد نکتہ نمبر 2، محبوب کی مسکراہٹ وجہ سکون۔ محبوب کی جو مسکراہٹ ہے وہ وجہ سکون ہے۔ کیوں وجہ سکون ہو گئی ہے؟ کیونکہ انسان کے سینے میں جو دل ہے نا، یہ دل بے قرار کرتا ہے، بے چین کرتا ہے اس شخص کے لیے جو اسے پسند آ گیا ہے، جو اس دل میں اتر گیا ہے، جو اس گھر میں مہمان بن گیا ہے۔ تو اس لیے شاعر یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ اب کیونکہ اس کے حسن نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے، اب میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے وہ مسکراتا ہے اس کی مسکراہٹ کی بجلیاں گراتی ہیں مجھ پہ۔ وہ ایک مسکراہٹ سے
میرے دل میں کھلبلی مچا دیتا ہے، ہر چیز الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ وہ مجھے لگتا ہے میرے اندر ایک خاص بدلاؤ آنے لگ جاتا ہے جیسے اسے مسکراتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ایک بجلی سی جو کڑک ہے، بجلی سی کیفیت ہے، ایک لہر جو ہے وہ میرے من میں نس نس میں اتر جاتی ہے، کیونکہ وہ بات ہی اس انداز سے کرتا ہے، وہ مسکراتا ہی اس طرح سے ہے، تو اس کی مسکراہٹ پہ بھی شاعر فدا ہو گیا ہے۔ اور ویسے بھی آپ جس شاعر کی بھی بات کریں، ہر شاعر نے اپنے محبوب کی اداؤں کو بیان کیا ہے۔ کوئی اس کے لبوں کی بات کر رہا ہے، کوئی اس کی سیاہ زلفوں کی اور لٹوں کی بات کر رہا ہے، کوئی اس کی غزال سی آنکھوں کی بات کر رہا ہے، کوئی اس کی چال کی بات کر رہا ہے۔ ہر شخص نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہوئی ہے، کوئی اس کے دندان کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اسی طرح سے ہر شاعر نے، ہر عاشق نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے۔ اسی طرح سے جگر مراد آبادی بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی جو ایک مسکراہٹ ہے وہ میرے دل کو قرار دیتی ہے، میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ جی عزیز طلباء، آئیے مزید بڑھتے ہیں آگے اور اسی شعر کے نکات کو پڑھ لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں دیکھیے گا، محبوب کی مسکراہٹ پھولوں سی، یہ وہ گزشتہ جو ہم نے ایک نقطہ پڑھا ہے اسی سے ملتا جلتا ہے یہ بھی، کہ جو محبوب ہے اس کے جب لب کھلتے ہیں تو گویا ایسے جیسے پھول کی پنکھڑیاں کھلنے لگتی ہیں تو اپنے پروں کو، اپنے پتوں کو علیحدہ علیحدہ کرتی ہیں تو اس سے خوشبو نمودار ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میرا محبوب جو ہے جب وہ اپنے لبوں کو کھولتا ہے تو اس کا دونوں لبوں کا کھلنا گویا پھول کی پنکھڑیوں کی طرح ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ میر نے بھی اسی طرح کا تذکرہ کیا ہوا ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح کا تذکرہ ملتا ہے میر کے ہاں بھی، کیونکہ میر نے بھی اپنے محبوب کی تعریف یوں ہی کی ہوئی ہے کہ اس کے لبوں کی جو مسکراہٹ ہے، جو اس کے لبوں کی لالی ہے، وہ پھولوں کی پنکھڑیوں سے کہیں نشیلی ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف۔ شعر نمبر 4 ہے، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش کامتی سے ملتا ہے۔ اس کا مفہوم دیکھیے گا، بڑا خوب ہے۔ یہ قیامت سے کم نہیں ہے جو اے محبوب تیری دراز قد کے، کاٹ دیجیے گا، مفہوم دیکھیے گا اس کا، سلسلہ فتنہ قیامت کا، کہ یہ وہ سلسلہ ہے جو قیامت سے کم نہیں ہے، قیامت جیسا ہے، تیری خوش کامتی سے ملتا ہے۔ بالکل یوں ہی لگتا ہے جیسے کہ تیرے دراز قد سے قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ سو قیامت ہے یہ بہت بڑی۔ جی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے الفاظ کے معنی موجود ہیں۔ ہم نے گزشتہ جتنے بھی اشعار کیے ہیں ان میں کوئی مشکل لفظ نہیں تھا، لیکن اس میں تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ فتنہ قیامت، قیامت کا سانحہ، خوشکامتی، دراز قد۔ جی آئیے اس کی تشریح کے ہم نکات کو پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں دیکھیے گا، ہمارے پاس نقطہ ہے، محبوب کا حسن لاجواب۔ شاعر یہاں پہ جگر مراد آبادی بتانا چاہتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے وہ دنیا جہاں میں ایک لاجواب حسن لیے ہوئے ہے۔ میں اگر دنیا والوں کی تلاش کرتا ہوں، حسن کو ڈھونڈتا ہوں، تو مجھے میرے محبوب جیسا حسن میسر نہیں آتا، کیونکہ اس شخص نے مجھے پہلی ادا میں ہی اپنا دیوانہ کر لیا، کیونکہ اس کے اندر جو کشش ہے، جو جاذبیت ہے، وہ اس قدر زیادہ ہے، جو ایک بار اسے دیکھ لیتا ہے گویا اس کا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے محبوب میں کمال کا حسن ہے، لوگ جو بھی اسے دیکھتے ہیں اس کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں۔ وہ فراز نے ہی کہا تھا، ایک ہی نگاہ سے لٹتا ہے قافلہ دل کا، سو راہ روانے تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، کہ ایک بار یوں نظر اٹھی اور اس کے دیوانے ہو جائیں گے آپ۔ اس قدر وہ لاجواب ہے کہ اس جیسا حسن اور کہیں موجود نہیں ہے۔ جی اس کے بعد
نقطہ نمبر 2 ہے محبوب کا دراز قد قیامت. جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہر عاشق نے اپنے محبوب کی تعریف میں بہت کچھ لکھا ہے. ہر شاعر نے اپنے محبوب کی تعریف اپنے ڈھنگ میں انداز میں کی ہوئی ہے. ہر شخص جو ہے جو عاشق ہے اپنے محبوب کا وہ اپنے محبوب کو کہیں نہ کہیں زاویے سے بیان کرتا رہتا ہے. لیکن یہاں پہ جگر مراد آبادی نے ان کے دراز قد کی بات کی ہے اور دراز قد کو قیامت سے کم نہیں کہا جس طرح قیامت ٹوٹ پڑتی ہے انسان پر اسی طرح سے محبوب کو دیکھنے کے بعد اس کے حسن کی قیامت اس شخص پہ ٹوٹ پڑتی ہے جو اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے شاعر نے اپنے محبوب کو دراز قد والا کہہ کے بڑا جوان بنا کے پیش کیا ہے اور حسن و جمال کا ایک دراز قد پیش کر دیا ہے کہ اس قدر دراز قد ہے وہ اسے جو دیکھتا جاتا ہے اس کی طرف کھچا چلا جاتا ہے اس کی طرف. اور ایک شعر بڑا خوب ہے, آپ کے سلیبس میں اچھی طرح سے پڑھا ہوگا, آپ نے نہیں کاٹ دیجیے گا جی. ایک شعر ہے ہمارے پاس اس وقت یہ موجود ہے, آپ نے 9ویں جماعت میں بھی اس کو پڑھا تھا, حیدر علی آتش کی غزل میں یہ موجود تھا. اس شعر کو بھی پڑھ لیتے ہیں. ہمیشہ لکھے وصف دندان یار, قلم اپنا موتی پرویا کیا. اور جیسے کہ پہلے میں نے ایک شعر کہا, ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی گلاب کی سی ہے, یہ بھی تعریف ہے, اس میں دندان کی تعریف ہے, کوئی سیاہ زلفوں کی بات کر رہا تھا. تو اسی طرح سے یہاں پہ جگر مراد آبادی نے بھی اپنے محبوب کے دراز قد کو بڑے خوبصورتی سے شعر میں ڈھالا ہوا ہے. جی پیارے بچوں, امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. ہم نے ابھی جو تیسرا اور چوتھا شعر کر لیا ہے بڑی اچھی طرح سے اور وضاحت کے ساتھ ہم نے اس کو بیان کیا ہے. ہم نے گزشتہ شعر بھی اسی طرح سے پڑھے تھے, گزشتہ اشعار بھی اسی طرح پڑھے تھے, اب بھی ایسے ہم نے پڑھ لیے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ازبر ہو گئے ہوں گے. آنے والے لیکچر میں ہم نے اسی غزل میں سے مشق کا کام کچھ کرنا ہے یا ساتھ میں ہم نے کچھ جو ہے وہ ایک شعر اگر بچتا ہے تو ہم اس کو بھی کر لیں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.